الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اللہ اکبر. تو درود پاک پڑھنے کی یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے درود پاک پڑھنا چھوڑ دیا اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا. ہمیں اس بارے میں پتہ ہوتا نہیں درود پاک کیا چیز ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے تو مدینہ تو درود پاک کثرت کیا کریں. عام دنوں میں ہوتا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے روزے مبارک پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جو یہاں سے کوئی بھی امتی حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ حضور علیہ السلام کو اس شخص کا نام اور اس کے والد کا نام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں امتی نے آپ کے اوپر درود پاک پڑھا ہے. پر جمعے کے دن یعنی آج کے دن کی یہ برکت ہے کہ آج کے دن بذات خود حضور علیہ السلام اپنے کان مبارک سے اس امتی کا درود پاک سنتے ہیں. سبحان اللہ. اور پہچان جاتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، اس کے والد کا نام فلاں ہے. تو آج کے دن ایسی پیاری برکت ہے، تو جتنا ہو سکے آج کے دن درود پاک پڑھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ السلام پر خوب درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نویت سنت اعتکاف، اعتکاف کی نیت کر لیا کرے یاد آنے پر. حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر ایک سائل نے صدا لگائی. آپ نے زوجہ محترمہ سے گوندا ہوا آٹا رکھ کر پڑوس کے آگ لینے کے لیے گئی تاکہ روٹی پکائیں. آپ نے وہی آٹا اٹھا کر سائل کو دے دیا جس نے دروازے پر دستک دی تھی. جب آگ لے کر آئیں تو آٹا نہ دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اسے روٹی پکانے کے لیے لے گئے ہیں. بہت پوچھا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خیرات کر دینے کا واقعہ بتایا. وہ بولے سبحان اللہ عز وجل، یہ تو اچھی بات ہے مگر ہمیں بھی تو کچھ کھانے کے لیے درکار ہے. اتنے میں ایک شخص ایک بڑی لگن میں بھر کر گوشت اور روٹی لے آیا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا دیکھو تمہیں کس قدر جلد لوٹا دیا گیا، گویا روٹی بھی پکا دی گئی اور گوشت کا سالن بھی مزید بھیج دیا گیا. یہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا فرمایا جا رہا ہے کہ ایک سائل دروازے پر آتا ہے. ان حضرت کی زوجہ آٹا گوندھ کر رکھا اور پڑوس کے گھر میں آگ لینے کے لیے گئی. پہلے دور میں جیسے ہوتا تھا تو جیسے حضرت نے سائل کی آواز سنی تو وہ آٹا اٹھا کر ان کو دے دیا. اب ان کی زوجہ آتی ہے کہ آٹا بولا نہیں بتانے کی کر رہے تھے، اللہ والے دن اپنی نیکی ظاہر نہیں کر رہے تھے. تو آخر کار انہوں نے مجبوراً بتایا کہ ہم نے روٹی بنانے کے لیے دے دیا. تو کچھ ہی دیر بعد کوئی شخص آتا ہے ان کے پاس، اللہ کی طرف سے کوئی شخص آتا ہے روٹی بھی ساتھ دے کے جاتا ہے پکی ہوئی اور گوشت کا سالن دے کے جاتا ہے. یعنی کہ اللہ کی راہ میں دینے کا ایسا ہے کہ فرمایا دیکھو اللہ کی راہ میں جیسے دیا اس کا ڈبل ہو کے آپ کو مل گیا. روٹی بھی پکی بھی مل گئی اور گوشت بھی مل گیا. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ہمارے پاس مال کم ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں. کسی کی کھیتی ہے، صحیح ہے صحیح سمجھتے نا، کھیتی کسی کی کھیتی ہے، وہ بورا بیج کا لے کے جاتا ہے اپنی کھیتی میں بونے کے لیے. اب جب بورا بیج میں لے کے جاتے ہیں تو بندہ بظاہر دیکھنے میں کیا بولے گا، آپ اگر بو کے آئے ہو تو بوری تو خالی ہو گئی تو آپ پاگل ہو. نہیں، بوری خالی کی ہے نا، بوری تو بظاہر خالی ہو گئی. بولے گا صبر کرو، بوری ابھی خالی ہوئی ہے نا، کچھ مہینے بعد ٹرکیں بھر کر آئیں گے. صحیح مثال سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بوری تو خالی ہو گئی پر کچھ مہینوں کے بعد یہ ٹرکیں بھر کر آئیں گی. اللہ کی راہ میں بھی مثال دینے کی کچھ اس طرح ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ مال تو جا رہے، وسوسہ ہوتا ہے کہ بات مال کم ہو رہا ہے. بھائی مال اللہ کی راہ میں دو کا تو زیادہ آئے گا نا. اللہ کیا فرماتا ہے کہ میری راہ میں 1 روپیہ دو، میں تمہیں کتنا دوں گا؟ 70 روپیہ بڑھا کر دوں گا. پر یہ ہماری ایک سوچ بن گئی، ہم اللہ کی راہ میں دیتے مال کم ہو جاتا ہے. ہم اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ کی راہ میں مال اسی کا لگتا ہے جس کا پاک ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. تو ہمیں اللہ کی راہ میں خوب مال خرچ کرنا چاہیے. جیسے کہ آج جمعے کا دن ہے،
آج رمضان شریف تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے، پر جمعے کے دن تو اور رحمت بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں دینا چاہیں تو آج جمعے کا پیارا دن ہے، تو اس میں جتنا ہو سکے، جتنا حاصل توفیق آپ سے ہو دے دیں۔ ایک اور آپ کے ساتھ میں حدیث پاک کروں گا کہ ایک شخص نے اللہ کی راہ میں 2 درہم دیے۔ کتنے درہم؟ 2 درہم دیے، اور ایک شخص نے لاکھوں روپے دیے۔ سمجھیں گی باتیں تھوڑا، ایک شخص نے لاکھوں روپے دیے، ایک شخص نے صرف 2 درہم دیے۔ قبول اس کا ہوا جس نے 1 درہم اللہ کی راہ میں دیا تھا، جس کے پاس 2 درہم تھے، 1 درہم اللہ کی راہ میں دیا، اور جس نے لاکھوں روپے تھے اس نے 1 لاکھ روپے دیا۔ اب قبول کس کا ہوا اللہ کی راہ میں؟ 1 درہم والے کا۔ کیسے؟ جس کے پاس تھے ہی 2 درہم، اس نے اپنا آدھا مال یعنی کہ 1 درہم اللہ کی راہ میں دے دیا، اور جس کے پاس لاکھوں روپے تھے اس نے 50 لاکھ میں سے 1 لاکھ روپے دیا، آدھا بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ کی راہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے، پیسے نہیں دیکھے جاتے۔ لاکھوں روپے قبول نہیں ہوئے اللہ کی راہ میں، 1 درہم قبول ہو گیا۔ تو یہ مثالیں آپ کو اس طرح دی جاتی ہیں کہ آپ اپنا ذہن بنائیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ تو اللہ پاک کی راہ میں آپ خرچ کیا کریں، آپ ہی کے تعاون سے مساجد مدارس چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی۔